پھولے مسوڑوں پر سرسوں کے تیل میں نمک شامل کر کے مساج کریں۔ مسوڑے کچھ ہی دیر میں ٹھیک ہو جائیں گے۔ جو بندہ روزانہ ادرک کھاتا ہے وہ جلدی کسی بیماری کا منہ نہیں دیکھتا۔ جن کو کمر درد کا مسئلہ رہتا ہو وہ چارپائی بیڈ وغیرہ کی بجائے فرش پر سونے کی عادت بنائیں۔ جن کو مسلسل قبض رہتی ہو ان کو گردوں کا مسئلہ بھی ہو سکتا ہے۔ جوڑوں کے درد کا ہر گھر میں مسئلہ ہے۔ کدو کے تیل میں ناریل کا تیل شامل کر کے مکس کر لیں۔ اس میں لہسن کو بھون لیں اور مساج کریں، جوڑوں کا درد ختم ہو جائے گا۔ بیری کے پتے تھوڑے پانی میں باریک پیس کر سر کو لیپ لگائیں اور پھر صابن کے بغیر ہی سر دھو لیں۔ اس سے بال لمبے اور گھنے ہو جاتے ہیں۔ جب آپ چھینکتے ہیں 1 سیکنڈ کے لیے دل دھڑکنا بند ہو جاتا ہے، اس لیے نئی زندگی ملنے پر رب کریم کا شکر ادا کیا۔ اگر بدن میں کہیں سوجن ہو تو اس جگہ پان کے پتے رگڑ لینے سے سوجن ختم ہو جاتی ہے۔ دوپہر کے وقت سو لینے سے آپ کی یادداشت بہترین ہو جائے گی۔ دہی میں کیلے شامل کر کے کھا لیا جائیں تو جسم میں کبھی کمزوری نہیں ہوگی۔ ہمیشہ جوان رہنا چاہتے ہو تو چہرہ دھوتے وقت چہرے پر کھیرے کا رس لگا لیا کرو۔ کافی کو فریج میں نہیں رکھنا چاہیے، اس سے دوسری چیزوں کا ذائقہ بھی کافی میں آ جاتا ہے۔ کھانے سے 1 گھنٹہ قبل 2 گلاس پانی پینے سے ہاضمہ بہترین رہے گا۔ الٹی متلی پیٹ میں درد ہو تو بڑی الائچی چبا کر پانی پی لیں، فوراً آرام آ جائے گا۔ پیاز کو چھیل کر کچھ دیر کے لیے فریج میں رکھ دیں، اس سے پیاز کاٹتے وقت آنسو نہیں آئیں گے۔ دبلے پتلے افراد صبح نہار منہ انار کھائیں، 10 دن میں صحت مند نظر آنے لگیں گے۔ ملتانی مٹی اپنے گھر میں رکھو، گھر میں مکڑی جالا نہیں بنائے گی۔ ہاتھ پاؤں کالے رنگ کے ہوں تو اونٹنی کا دودھ لگاؤ، سفید ہو جائیں گے۔ پانی پینے کے بعد کچھ دیر چل لیا کریں، بڑھاپے میں کبھی گھٹنوں کا درد نہیں ہوگا۔ صبح ناشتے کے بعد 1 الائچی کھانے سے کبھی بوڑھوں کی طرح سانس نہیں پھولے گا۔ دوپہر کے کھانے کے بعد کالا الوچا کھا لینے سے بڑھاپے میں بھی نظر کمزور نہیں ہوگی۔ پھول مکھانے کو دودھ میں ڈال کر پی لیا کرو، ہڈیوں اور جوڑوں کا درد دور ہو جائے گا۔ جو خواتین کھڑے ہو کر کام کرنے کی عادی ہوں ان پر جلدی بڑھاپا آ جاتا ہے۔ اگر آپ کو ٹانگوں کا درد ہو یا لکوریا ہو گیا ہو تو روزانہ صبح اٹھ کر 10 بادام کھا لینے سے آپ کو دونوں بیماریوں سے نجات ملے گی۔ جسم کی رگ رگ میں طاقت ڈالنی ہو تو نہار منہ 1 کھجور کو پیس کر بکری کے دودھ میں ڈالیں اور پی جائیں۔ وٹامن اے کی کمی کی وجہ سے جلد خاص طور پر خشک ہو جاتی ہے، گاجر کھانے سے یہ کمی دور ہو جاتی ہے۔ اگر آپ کو نیند نہ آنے کی شکایت ہو تو شہد کو استعمال کریں، شہد کے استعمال کی بدولت آپ کو نیند جلدی آئے گی۔ جن کو کھانے کے بعد کھٹی ڈکاریں آتی ہوں، بد ہضمی ہو جاتی ہو اور سینے میں جلن رہتی ہو، پیاز کو کاٹ کر اس پر لیموں نچوڑ کر دوپہر کے کھانے کے ساتھ روزانہ کھائیں۔ جس عورت کا پیٹ نکلنے لگے وہ دودھ میں عجوا کھجور ڈال کر کھا لے، پیٹ اندر جانا شروع ہو جائے گا۔ کسی شیشے کی پیالی میں 50 گرام کلونجی ڈال کر اتنا لیموں کا عرق ڈالیں کہ کلونجی عرق میں ڈوب جائے۔ اب اس کو ڈانپ کر رکھ دیں۔ جب کلونجی خشک ہو جائے تو اس کا سفوف بنا کر نیلے رنگ کی بوتل میں محفوظ رکھ دیں۔ روزانہ رات کو سوتے وقت کھا لیا کریں اور ساتھ ساتھ پیٹ کم کرنے کی ورزش بھی کریں۔ میٹھی اور چکنی چیزوں پر پرہیز کریں، انشاءاللہ 1 ہفتے میں وزن کم ہو جائے گا۔ بچوں میں پیٹ کے کیڑے ختم کرنے کے لیے کلونجی پانی میں ابال کر استعمال کریں۔ سر میں شدید درد اٹھے تو تھوڑا سا سفید زیرہ منہ میں ڈال لینا، درد ختم ہو جائے گا۔ جو لوگ موٹے ہوں وہ روزانہ دہی میں دار چینی ملا کر کھا لیں، موٹا پیٹ اور وزن کم ہو جائے گا۔ اگر وہم کی بیماری کو دور بھگانا ہے تو گھر میں روزانہ سبزیاں کھایا کریں۔ اگر موٹے اور صحت مند ہونا چاہتے ہو تو رات کو روٹی دودھ میں بھگو دو اور صبح کے وقت کھا لو، موٹے ہو جاؤ گے۔ منہ کی چکنائی کو ختم کرنے کے لیے ابلے ہوئے چاولوں کے پانی سے منہ دھو لو۔
ہفتے میں ایک بار بکری کے پائے کھا لینے سے آپ کے جسم میں طاقت قائم رہے گی۔ نہار منہ روزانہ دہی استعمال کرنے سے آپ کا معدہ جلدی کام کرنے لگے گا۔ ابلے ہوئے چاولوں کے پانی سے 4 دن منہ دھو لو، چہرے کی سانولی رنگت دودھ جیسی سفید ہو جائے گی اور جھریاں اور چھائیاں دور ہو جائیں گی۔ عورت کو سونے سے قبل چلغوزہ کھلا دیا کرو۔ 40 سال والی عورت 17 سال جیسی جوان چند دنوں میں نظر آنے لگے گی۔ قد بڑھانے کے لیے جسمانی خوبصورتی کو بڑھانے کے لیے لمبے قد کا بھی اہم کردار ہے، اور دنیا میں وہ سے لوگ ہیں جن کی خواہش ہے کہ ان کا قد بڑھ بھی جائے، اور قد کا انحصار موروثی بھی ہوتا ہے۔ اگر والدین میں دونوں کا قد چھوٹا ہو تو عام طور پر بچوں کا قد بھی چھوٹا ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ غذائی عادات اور جسمانی حرکات بھی قد پر اثر انداز ہوتی ہیں۔ روزانہ ورزش اور جسمانی حرکات سے قد کو بڑھانے کی کوشش کی جا سکتی ہے۔ مثال کے طور پر فٹ بال، کرکٹ کھیلنا، بال پھینکنا اور لٹکنا وغیرہ۔ ناشتہ میں ساگودانہ کی کھیر صحت اور قد بڑھانے میں بہت مفید ہے۔ گوشت جب بھی کھاؤ جوان جانور کا کھاؤ۔ بوڑھے جانور کا گوشت استعمال کرنے سے مردانہ طاقت میں کمی آتی ہے۔ آڑو کھانے سے معدہ کی صفائی ہوتی ہے اور معدے کی بیماریاں نہیں لگتی۔ دوسرے لوگوں کا استعمال شدہ کنگھی یا کنگھا کرنے سے پرہیز کرنا چاہیے۔ گائے کا دودھ استعمال کیا کرو کیونکہ یہ ہر قسم کے پودوں کو چرتی ہے، اس لیے اس کے دودھ میں ہر بیماری سے شفا ہے۔ جوڑوں کے درد کے لیے مرغی کے پنجوں کا سوپ ہے۔ جس انسان کو شوگر کا مسئلہ ہو اس کو اونٹنی کا دودھ پلاتے رہیں، شوگر دور ہو جائے گی۔ آنکھوں میں درد ہو یا نظر کمزور ہو جائے تو اس کو لمبا سجدہ کرواؤ۔ نہار منہ روزانہ نیم گرم پانی پی لو تو اس کا آپ کا معدہ ہمیشہ صاف رہے گا۔ اگر ہمیشہ کے لیے شوگر سے بچنا ہے تو بوتلوں کا استعمال بالکل کم کرو۔ زیادہ ملتانی مٹی کا چہرے پر استعمال کرنے سے جلد پھٹ جاتی ہے، جس کی وجہ سے چہرے کی خوبصورتی کم ہو جاتی ہے اور جلد کی کھچاؤ کا مسئلہ پیدا ہوتا ہے۔ بینگن کا سنگلن استعمال کرنے سے انسان کا دل بہت طاقتور رہتا ہے۔ ٹماٹر کا چہرے پر مساج کرنے سے کچھ ہی دنوں میں چہرے کی چھائیاں ختم ہونے لگتی ہیں اور رنگت بھی نکھرتی ہے۔ موٹے لوگ ناف میں لیموں کا رس ڈال دیں، وزن کچھ دن میں کم ہو جائے گا۔ ایک دیسی انڈا ملتانی مٹی میں ڈال کر چہرے پر آدھا گھنٹہ لگا کر چہرہ صاف کر لو، ایک ہی دن میں چھائیاں اور جھریاں غائب ہونے لگے گی۔ دہی میں چند قطرے لیموں کا رس ملا کر رات کے وقت کریم کے طور پر استعمال کریں، چہرے کی جلد صاف ہو جائے گی۔ رات کی روشنی کے لیے گھر میں سفید بلب لگائیں۔ زبان کی تتلاہٹ دور کرنے کے لیے شہد کھاؤ اور زبان پر مسل دیا کرو، کچھ عرصہ آزمائیں۔ ٹوٹے ہوئے برتن میں پانی پینے والے بندے کے رزق میں تنگی آ جاتی ہے۔ اگر آپ کا پیٹ خراب رہتا ہے تو آپ کئی بیماریوں میں مبتلا ہو سکتے ہیں۔ بھوک کی کمی اور قوت ہاضمہ کو بہتر بنانے کے لیے املی کی چٹنی بنا کر استعمال کرنا بہت زیادہ فائدہ مند ہے۔ حاملہ عورتیں اگر اونٹنی کا دودھ پیتی رہیں تو ان کا بچہ گورا چٹا پیدا ہوتا ہے۔ جن کو کھانے کے بعد کھٹی ڈکاریں آتی ہوں، بد ہضمی ہو جاتی ہو اور سینے میں جلن رہتی ہو، پیاز کو کاٹ کر اس پر لیموں نچوڑ کر دوپہر کے کھانے کے ساتھ روزانہ کھائیں۔ خواتین کے لیے گڑ خاص طور پر فائدہ مند ہے۔ روزانہ تھوڑی مقدار میں گڑ کھانے سے ماہواری کے درد کے دوران پیٹ درد اور سر درد سے نجات ملے گی۔ خالی پیٹ باتھ روم میں مت جائیں، اس سے آپ کے جسم کے اندرونی اعضاء کمزور ہوں گے۔ جن خواتین کو بالوں کے گرنے کی پرابلم ہو، پالک کا سالن بنا کر کھایا کریں، بال مضبوط ہو جائیں گے۔